بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر نصیر احمد غازی اور آج میں ایک اپنی جرنل جو ویڈیوز ہیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں. اور آج کا بچوں جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از نالج، یعنی علم کیا ہے. اب بچوں چونکہ یہ ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے تو اس ٹاپک میں ہم 2-3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ایک ہم یہ دیکھیں گے کہ علم ہوتا کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف نالج. نمبر 2، کریکٹرسٹکس آف نالج، علم کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، علم کس چیز کو کہا جاتا ہے. اور آخری چیز ہوگی ایکوزیشن آف نالج. تو یہ بچوں جو میری ویڈیو ہے یہ ایک اس سلسلے کا یعنی نالج سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا پارٹ اے ہے، یعنی آج میں پارٹ اے کروں گا. اب جیسے آپ کو پتہ ہے میں پوائنٹس لکھتا ہوں اور پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں. اب میں نے پوائنٹس لکھ لیے ہوئے ہیں، اب یہ 2 پارٹس میں کمپلیٹ ہو، 3 میں ہو، 4 میں ہو، مجھے خود اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کا پارٹ اے آج میں شروع کروں گا. اب بچوں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور میری لینگویج ویڈیوز یعنی ایجوکیشنل ویڈیوز کے ساتھ ساتھ یہ جو جنرل ویڈیوز ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی انڈائریکٹ نالج ہی ہے، لینگویج ہی ہے. یعنی اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اسٹڈی ہے، یہ بھی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، ان ویڈیوز کو بھی بہت توجہ سے آپ سنا کریں. اب علم جو ہے بچوں یہ نالج ہمارے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے. یہ ورڈ بچوں ہمارے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہ ڈسٹنکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان رکھی. یعنی ہم میں اور باقی مخلوقات میں جس چیز کو سب سے نمایاں رکھا وہ کیا تھی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. یہ وہ علم ہے جو حضرت آدم کو عطا کیا گیا، وہ علم جس کے ذریعے حضرت آدم کو پہلے علم دیا گیا، پھر اس علم کا امتحان لیا گیا اور فرشتوں کے آگے ثابت کیا گیا کہ آدم جو ہے بے شک مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام میں وہ اشرف ہے، تمام میں اعلیٰ ہے، اور اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں. اگرچہ ابلیس نے انکار کر دیا، اس کا اپنا نالج تھا. سو نالج جب غلط استعمال ہو جائے، غلط مس یوز آف نالج، وہ جینیس تھا لیکن وہ ایول جینیس بن گیا. سو بچوں نالج جو ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے، میں بالکل جنرل باتوں سے شروع کروں گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پرٹیکولر باتوں کی طرف لے کے جاؤں گا. پہلے وہ جنرل باتیں جو شاید آپ کو بھی پتہ ہے کہ علم کیا چیز ہے. اس لیے ہم ایز ہیومن بینگز ہم اس لیے اشرف ہیں، ہم اس لیے اعلیٰ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا اور یہ علم نے یہ ہمارا زیور بن گیا. اس علم کی بنیاد پر آج ہم دنیا پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اس کائنات پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور سب سے اعلیٰ اللہ کی کریشن ہونے پہ فخر کرتے ہیں. ٹھیک، تو بچوں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں جنرل سینس میں کہ واٹ از نالج، علم ہے کیا، تو کہتا ہے ایوری تھنگ دیٹ وی لسن، ہر چیز جو ہم سنتے ہیں اور سی یا دیکھتے ہیں، when it becomes a part of our perception، جب وہ ہماری پرسیپشن کا یعنی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بن جاتی ہے، اینڈ بلیف ہمارے عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اٹ بیکمز نالج. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. اب دیکھو جب میں نے لینگویج آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے کہا تھا علم حاصل کرنے کے ہمارے پاس 2 ذریعے، ریسیپٹیو سکلز اینڈ پروڈکٹیو سکلز. ہم نے کہا ریسیپٹیو سکلز کیا ہوتی ہیں؟ وہ 2 سکلز جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. پروڈکٹیو سکلز وہ ہیں جن کے ذریعے ہم علم دیتے ہیں. جن سے حاصل کرتے ہیں وہ 2 ہی ہیں، یا ہم پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں تو دیکھنا، یا سننا، لسن. یعنی کوئی میں جیسا لیکچر آپ کو دے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کیا کر رہے ہیں،
علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بچوں فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ علم نالج کیا ہے پھر؟ کہتا ہے نالج جنرل سینس میں اگر دیکھا جائے ایوری تھنگ، ہر وہ چیز جو ہم سنتے ہیں، دیٹ وی لسن، ہیئر نہیں لسن، اپنی توجہ اپنی مرضی سے سنتے ہیں۔ ہیئر ہوتا ہے سنائی دینا، لسن ہوتا ہے خود سننا۔ جو ہم سنتے ہیں ارادے سے سنتے ہیں، اے اور سی یا دیکھتے ہیں، اور دیکھتے بھی ارادے سے ہیں، یعنی اپنی یا ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے۔ ہر چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے ہماری نظر سے گزرتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہم خود سنتے ہیں، کہتا ہے when it becomes a part of our perception، جب وہ ہماری پرسیپشن کا یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اینڈ بلیف، ہمارے بلیف کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی ہماری یقین کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی مینس کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو سنتے ہیں، اور ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ مثلا میرا لیکچر سن رہے ہیں، اگر آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ یو آر پرسیونگ اٹ، یو آر انڈرسٹینڈنگ اٹ۔ اور پھر جب آپ اس کو یقین کریں گے کہ یس ٹیچر کلاس میں لیکچر دیتا ہے، آپ اس کا لیکچر سنتے ہیں اپنی مرضی سے سنتے ہیں، صرف سنائی نہیں دیتا، آپ اس میں توجہ سے سنتے ہیں، اور اس ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ سنتے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی جو رہے ہوتے ہیں وہ پھر اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ اٹ بیکمز یور بلیف۔ کیا بن جاتا ہے؟ بلیف بن جاتا ہے۔ جب کوئی چیز بلیف بن جائے، مثلا مجھے کوئی اس کپ کے بارے میں کوئی بات کہے، کپ اس کے ہاتھ میں ہو، میں کپ دیکھ بھی رہا ہوں، اس کی بات سن بھی رہا ہوں، اور جو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے مجھے اس پہ یقین بھی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ یقین بھی آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ونس دا بلیف از دیئر، ایک دفعہ جب یقین آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ کیا بن گیا؟ میرے علم کا حصہ بن گیا۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو انہوں نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اپنے رفقا کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے اپنے صحاب کو، انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ یقین کرو گے؟ اب وہ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس کو سمجھ بھی رہے تھے۔ انہوں نے جب سمجھ لیا تو ان کا ایک یقین ہو گیا ہوا تھا، اور ایک دفعہ انہوں نے دیکھا تھا، وہ سال ہر سال سے دیکھ رہے تھے ان کو، ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے، ان کے ساتھ ان کے سلوک کو، حسن سلوک کو، ایمانداری کو۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ اب یہ امین اور صادق کون کہہ رہے ہیں؟ جو ابھی نبی پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا یہ ایمان ہے، یہ بلیف ہے کہ the person talking to us وہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، وہ سچا بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اب یہ ان کا کیا بن گیا؟ بلیف بن گیا۔ یہ بلیف ایک دن میں نہیں بنا۔ سو بلیف نہ ایک دن میں بنتا ہے۔ بلیف کے لیے آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، آپ میری باتوں کو سنیں گے، سب سے پہلے ان کو سمجھیں گے۔ فرسٹ یو ہیو ٹو پرسیو دیم، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیم۔ ونس یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل پہ اثر کرنا شروع کر دیں گی۔ جب وہ دل پہ اثر کریں گی دے بیکم اے بلیف۔ کیا بن جائیں گی؟ ایک یقین بن جائے گا، آپ کا بلیف بن جائے گا۔ جب یہ بلیف بن جائے تو سمجھ لو یہی آپ کا علم ہے، کیونکہ آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا، اور جب یقین کر لیا آپ نے میری بات پہ تو وہ میری بات آپ کے علم کا حصہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح تمام انبیاء نے کئی سال آ کے لوگوں کو لیکچرز دیے، لوگوں کی تبلیغ کی، لوگوں کو علم سے روشناس کیا، اللہ کا علم دیا۔ اللہ ہر نبی ایک ہی دین لے کے آیا ہے جو سلامتی کا دین ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ یہ سلامتی کا دین ہے، ہر نبی یہ لے کے آیا، ٹھیک۔ اور
لوگ اس کو سنتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے اور وہ باتیں سنتے تھے. جب وہ باتیں ان کو سمجھ آنے لگ گئیں اور ان کے دل پہ اثر کرنے لگ گئی تو ان کا کیا بن گیا؟ بلیف بن گیا. تو جن کا بلیف بن گیا ان کو ان باتوں کا علم ہونے لگ گیا، یعنی وہ نالج ان کو ملنے لگ گیا. اور اس نالج کا رزلٹ کیا ہوا کہ وہ پیور ہیومن بینگز بن گئے، وہ پائس ہیومن بینگز بن گئے، وہ وائس سے دور ہو گئے، ورچو کی طرف چلے گئے، اچھائی کی طرف چلے گئے، برائی کو انہوں نے رد کر دیا. اور پھر ان انبیاء پر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان انبیاء پر ایمان لے کے آئے. کس بات کا ایمان لے کے آئے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی ایمان، یہی بلیف، یہی پرسیپشن ان کے نالج کا ذریعہ بنی. اور اس کے بعد ونس دے گاٹ اٹ، اس کے بعد وہ علم حاصل کرتے چلے گئے. تو ثابت ہوا کہ علم دو سکلز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا سننے سے یا دیکھنے سے. اور دو کریکٹرسٹکس آنی ضروری ہوتی ہیں، پرسیپشن اور دوسری بلیف. یہ دونوں کا آنا ضروری ہے، تب آپ علم حاصل کرتے ہو. اب کوئی بھی شخص بچوں ماں کے پیٹ سے علم نہیں لے کے آتا. ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں علم حاصل کرتا ہے. پڑھا لکھا بھی علم حاصل کرتا ہے، ان پڑھ بھی علم حاصل کرتا ہے. ان پڑھ صرف اورل علم حاصل کرتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ. پڑھا لکھا سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، یعنی وہ سی اور ہیئر لسن دونوں کے فارمولے پہ چلتا ہے. وہ اپنی دونوں ریسیپٹیو سکلز کو یوز کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے. اب یہ جو علم ہمارے پاس ہے، یہ نالج جو ہمارے پاس ہے، یہ جو نالج ہے بچوں، اس کی یہ ایک سفر ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک جرنی ہے. اٹس اے جرنی فرام اگنورینس، یعنی اگنورینس سے ٹو اویئرنیس، یعنی دا جرنی فرام اگنورینس ٹو اویئرنیس. یعنی اگر کوئی پوچھے واٹ از نالج، آپ کہیں گے اٹس اے جرنی. نالج کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے. کہاں کا سفر ہے؟ کہتا ہے فرام اگنورینس، جہالت سے، لا علمی سے ایک سفر ہے، ٹو اویئرنیس، کس کی طرف؟ آگاہی کی طرف. تو علم کیا ہوا؟ علم ایک سفر ہے لا علمی سے علم کی طرف. اس کو میں ایک پوائنٹ آگے بڑھاتا ہوں. تیسرا پوائنٹ، علم کیا ہے؟ اے موومنٹ. علم ایک موومنٹ ہے. کیسی موومنٹ ہے؟ فرام دا نون ٹو دا ان نون، یعنی اس چیز سے جس کا ہمیں علم ہے، اس چیز کی طرف جانا جس کا ہمیں علم نہیں ہے. دیکھیں نا، ہمیں علم ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے. ہم تعلیمی اداروں میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ علم حاصل کرنے. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. کس علم میں اضافہ کر؟ جو میرے پاس آلریڈی ہے، اس میں مزید اضافہ کر. وہ جو اضافہ ہوگا وہ ان نون سے ہوگا. دیکھنا، ہم لٹریچر پڑھاتے ہیں تو لٹریچر میں یہ ٹرم بڑی کامن یوز ہوتی ہے. لٹریچر میں جو سامنے لکھا ہوتا ہے، شاعر کا جو مصرع ہوتا ہے اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ ہے نون. لیکن اس میں سے جو میننگ نکالتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں پہلے نون نہ ہو، وہ ہے ان نون. سو یہ ایک جرنی ہے فرام اگنورینس ٹو اویئرنیس. یہ ایک موومنٹ ہے فرام نون ٹو دی ان نون. وہ علم جو میرے پاس ہے اور وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے. اور یہ علم ہر شخص حاصل کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی. ایک ہاکر ریڑھی پہ فروٹ بیچ رہا ہے، وہ بھی روز علم حاصل کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے وہ کسی درسگاہ میں نہیں جاتا، کسی ٹیچر سے باقاعدہ تعلیم لیتا. اس کا استاد کون ہے؟ اس کا استاد ہے زندگی، اس کا استاد ہے پبلک، اس کا استاد ہے سوسائٹی. وہ اس سے سیکھتا ہے روزانہ، وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اس دنیا کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں. تو یہ کیا ہو گیا بچوں؟ یہ ہو گیا علم. سو آسان زبان میں یہ تینوں باتیں جو میں نے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے، یہ تینوں پوائنٹس جو تھے یہ جنرل باتیں تھیں کہ بیسیکلی علم کن چیزوں کا نام ہے. تو یہ
ایک جرنل سا ایک میرا اسکیچ تھا کہ علم ان چیزوں کے حصول کا نام ہے، ایک نون سے ان نون کی طرف جانے کا نام ہے، ایک کیا کہتے ہیں اگنورینس سے اویئرنیس کی طرف جانے کا نام ہے، ٹھیک. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں پرٹیکولر ڈیفینیشن پہ کہ نالج ہے کیا. کہتا ہے نالج، دیکھو نالج کسی چیز کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. جو ہم حاصل کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، یہ ایکوزیشن ہے. اسی میرا آگے ٹاپک بھی یہ ہوگا، ایکوزیشن آف نالج. علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جب میں علم کہہ رہا ہوں، اورل علم، وربل علم، کتابی علم، دین کا علم، دنیا کا علم، علم کسی بھی شکل میں ہو، اس کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یا وہ کیا ہے، حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یہ آگے لیکچرز میں بتاؤں گا. تو اگلا پوائنٹ آ گیا پرٹیکولر ڈیفینیشن کہ نالج ہے کیا. کہتا ہے نالج ہے دی ایکوزیشن، حاصل کرنا، آف سم تھنگ فرام ود ان. غور کریں، سارے پوائنٹس آپس میں ریلیٹڈ ہوں گے، سارے کو ریلیٹڈ ہوں گے. باتیں مختلف ہیں، مختلف لوگوں نے کہی ہیں، میں نے اکٹھی کر لی ہیں، اپنے علم سے کچھ لکھی ہیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. تو کہتا ہے نالج کیا ہے؟ دی ایکوزیشن آف سم تھنگ، کسی چیز کا حصول، کسی بھی چیز کا حصول. کچھ بھی میں حاصل کروں، کچھ بھی، کسی کو کوئی میں بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں سمجھ آئی، وہ کہے جی سر سمجھ آئی، یہ علم ہے. جو اس کو سمجھ آئی وہ علم ہے، چاہے مائنر تھا یا میجر تھا، چھوٹا تھا بڑا تھا، عام تھا خاص تھا، لیکن علم تھا. تو ہی سیز ایکوزیشن آف سم تھنگ فرام ود ان. اب ود ان کیا ہے؟ میں نے ابھی دو چیزیں اوپر بتائی آپ کو. پرسیپشن باہر نہیں ہے، اندر ہے. پرسیپشن کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اندر. بلیف کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اندر، دل میں، دماغ میں. پرسیپشن دماغ میں، دل میں. یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ ایکوزیشن آف سم تھنگ ود ان اینڈ ود آؤٹ. کچھ چیزیں اندر، اپنے اندر حاصل کرنا، اور کچھ چیزیں ظاہر حاصل کرنا. ظاہری جو نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ پوئٹ کی ایک ورس جو ہوتی ہے، اس ورس کو ظاہری دیکھیں تو ظاہری میں بھی علم ہے اس کا، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں، غور کریں. جب اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب سب کو سمجھ آ رہی ہے، وداؤٹ، باہر کا علم جو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سنا ہے میں نے بولا، آپ نے سنا، سن کے سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس پہ پھر غور کریں. خودی کو کر بلند، اب یہ کون سی بلندی ہے؟ اب اس پہ غور کرنا ہے. جب غور کرو گے ایک اور علم حاصل ہوگا، دیٹ از ود ان، اندر، باہر نہیں. اس کے اندر سوچ، اس نظریے، اس علم، اس بات جس کو اندر سے پوئٹ بیان کرنا چاہ رہا ہے. اس نے کہا خودی کو کر بلند اتنا. تو یہ کون سی بلندی تھی؟ لمبا کرنا اپنے آپ کو، اونچائی کی طرف لے کے جانا، بالکل لے کے جانا. کون سی اونچائی؟ اخلاقیات کی اونچائی، مورالٹی کی اونچائی، علم کی اونچائی، بلیف کی اونچائی، پرسیپشن کی اونچائی، ایکوزیشن کی اونچائی. ان اونچائیوں کی طرف لے کے جاؤ. اپنے آپ کو بلند کرو، اپنے آپ کو عام مت سمجھو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ ہر چیز جو تیرے ساتھ ہونی ہے، جو تیرے نصیب میں لکھی ہے، اس سے پہلے، اس کے ہونے سے پہلے، کل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، تقدیر کو پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. یعنی اللہ اتنا خوش ہو جائے تیری پہلے عمل سے، تیری بلندی سے، کہ وہ خود پوچھے تم سے بتا تیری رضا کیا ہے. حالانکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب اللہ خوش ہو جائے تو پھر اللہ بندے کی رضا کا خیال رکھتا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا اس نے مجھے یاد کیا، میری عبادت کی، اب تیری رضا کیا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بتا تیری رضا کیا ہے. رضا ہماری دعا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے یہ کامیابی دے، مجھے یہ کامیابی دے. اللہ
ان میں سے کچھ کامیابیاں پھر ہمیں عطا کرتا ہے، اور جو نہیں عطا کرتا اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی سوچ ہوتی ہے، اس میں کوئی نظریہ ہوتا ہے اللہ کی کوئی اس میں. اس لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ عطا کرے اس کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ نہ عطا کرے اس میں اللہ کی حکمت سمجھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ چیز میرے لیے نہیں تھی اس لیے اللہ نے عطا نہیں کی. تو بچوں یہ ہے علم، یہ ہے بلیف، یہ ہے نالج. تو کہتا ہے فرام ود ان اینڈ ود آؤٹ، باہر سے بھی ملے گا. کتاب پڑھو گے ورڈز میں علم ہے، ورڈز کے معنی میں علم ہے. جو باہر نظر آ رہا ہے وہ سامنے ہے، وہ ود آؤٹ ہے. جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ ود ان ہے. ٹھیک ہے. میں اگر کوئی اسٹیج، شیکسپیئر نے کہا آل دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر ایکٹرس، کہ ساری دنیا ایک اسٹیج ہے، ہم ایکٹرز ہیں. وی ہیئر آر ایگزٹس اینڈ انٹرنسز، کہ ہمارے ایگزٹس بھی ہیں، انٹرنسز بھی. ہم دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر مین پلیز مینی رولز، وہ کہتا ہے انسان کئی رول پلے کرتا ہے، ہم کئی کردار ادا کرتے ہیں. اب یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم پر سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے سمجھ آ رہی ہے ظاہری وداؤٹ. پھر ہم نے اس پہ غور کیا کہ اس نے اسٹیج کیوں کہا، ہمیں ایکٹرز کیوں کہا. پھر ہم نے اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کی. جب ہم اس کی گہرائی پہ گئے تو پھر اندر کی بات کی سمجھ آئی، وہ ہے ود ان. تو وہ علم، وہ حصول، وہ چیز جو ہم ود ان بھی حاصل کرتے ہیں، ود آؤٹ بھی حاصل کرتے ہیں. اب حاصل کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے تھرو میڈیٹیشن، فکر کرتے ہیں. اقبال کا شعر سنا، پھر اس پہ غور کیا، اس پہ فکر کی، اس پہ میڈیٹیٹ کیا. ایکوزیشن، میڈیٹیشن اینڈ سینسز، اپنی 5 سینسز، بلکہ 6، چھٹی بھی ایک سینس ہے ہماری، اپنی سینسز کے ذریعے اس کو سمجھا تو از کالڈ نالج. تو وہ علم جو ہم حاصل کریں ظاہر سے یا باطن سے، جو نظر آ رہا ہے وہاں سے، جو نظر نہیں آ رہا وہاں سے، جو پوئٹ کہہ رہا ہے وہاں سے، جو نہیں کہہ رہا وہاں سے، حاصل کیا. کس کے ذریعے حاصل کیا؟ سینسز کے ذریعے. جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ سینسز سے ہی مل جائے گا. میں سامنے پڑھ رہا ہوں، جو سامنے پڑھ رہا ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ سینسز کے ذریعے آ گیا، تھرو مائی سائٹ. ٹھیک ہے. ٹیچر لیکچر دے رہا ہوں، میں سن رہا ہوں گا، تھرو مائی ایئرز میں آئی ایم لسننگ ٹو اٹ. تو میں اپنے سینسز کے ذریعے سمجھ رہا ہوں. لیکن جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بلیف اس وقت بنتا ہے جب وہ میڈیٹیشن، جب اس کے اوپر فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو فکر کرنا بہت پسند ہے. جو انسان فکر کرتا ہے وہی انسان، حالانکہ مذاق سے محاورہ بھی بنا ہوا ہے، سوچی پیا تے بندہ گیا. غلط سوچ ہے. ضروری نہیں کہ سوچی پیا بندہ گیا. سوچنے سے تو علم حاصل ہوتا ہے، سوچنے سے تو یقین پکا ہوتا ہے، سوچنے سے تو اگنورینس سے ہم اویئرنیس کی طرف جاتے ہیں. میڈیٹیشن کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے خدا ملتا ہے. یہ ڈھونڈنا کس کے ڈھونڈنے سے ہے؟ میڈیٹیشن کے ذریعے. کہ ہم اگر میڈیٹیٹ کریں تو ہمیں خدا بھی مل جاتا ہے. خدا کی تلاش میں نکلیں تو میڈیٹیشن ہمارا سب سے بڑا کیا ہے؟ ٹول ہے. تو بچوں یہ ہے پرٹیکولر ڈیفینیشن کس کی؟ نالج کی. کہ علم وہ ہے جو ظاہر سے بھی ملتا ہے، باطن سے بھی ملتا ہے. ود آؤٹ اینڈ ود ان، دونوں سے ملتا ہے. ود ان کے لیے میڈیٹیشن ضروری ہے، پرسیپشن ضروری ہے. ود آؤٹ کے لیے سینسز ضروری ہے. دیکھنا سننے کی صلاحیت ہو تو ود آؤٹ ہوگا، سمجھنے کی صلاحیت ہو، میڈیٹیٹ کرنے کی صلاحیت ہو تو ود ان ہوگا. ٹھیک. سو یہ ہے بچوں ڈیفینیشن. یہ کریکٹرسٹکس بھی ہیں بچوں. جتنے لفظ میں بول رہا ہوں، پرسیپشن، نالج، ایکوزیشن، میڈیٹیشن، نون، ان نون، بلیف، سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب کریکٹرسٹکس ہیں کس کے؟ نالج کے. نالج کا ہی حصہ ہے سارے، نالج سے الگ نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ، نالج از اے فیملیرٹی اینڈ اویئرنیس آف سم ون اور سم تھنگ. کہتے ہیں نالج کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں آگاہی، فیملیرٹی، فیملیئر ہونا، آگاہ ہونا، سمجھ بوجھ آنا. میں نے کہا سارے ملتے جلتے پوائنٹس ہیں، کوئی انہونی نہیں ہے، سب ملتے جلتے پوائنٹس ہیں. تو نالج کیا ہے؟ از اے فیملیرٹی
اینڈ اویئرنیس. اور کہتا ہے اویئرنیس ہے کس کی؟ آف سم ون اور سم تھنگ. کسی شخص کی یا کسی چیز کی کے بارے میں آگاہ ہونا، وہی ایکوزیشن، سمجھ آنا. وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کہتا ہے سچ ایز فیکٹس. فیکٹس کے بارے میں جاننا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک کپ ہے، یہ فیکٹ ہے. اس فیکٹ کو جاننے کے لیے اس چیز کی آگاہی سے، اویئرنیس سے فیملیئر ہونا پڑے گا. اور فیملیرٹی کس طرح آئے گی؟ پھر پرسیپشن کے ذریعے. کس کے ذریعے آئے گی؟ پرسیپشن کے ذریعے. بلیف بنے گا. لیکن میں نے کہا 2 اور 2 آپ کہیں گے 4 ہوتے ہیں. 2 جمع 2 4. 2 ملٹیپلائی بائی 2 4. اس کا مطلب ہے 4 کا ورڈ بلیف بن گیا ہمارا. تھرو نالج. نالج تھرو لرننگ. لرننگ کے ذریعے علم آتا ہے. پہلے لرن کرتے ہیں پھر حاصل کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہی سیز فیملیرٹی اینڈ اویئرنیس. کسی چیز سے آگاہ ہونا اور کسی چیز کے ساتھ فیملیئر ہو جانا، یعنی سمجھ بوجھ ہو جانا، سمجھ آ جانا اس کی. سمن چاہے وہ شخص ہو، سم تھنگ. سمن کی مثال میں نے آپ کو دی تمام پیغمبروں کی، کہ پیغمبروں کو لوگوں نے جب سمجھ لیا تو پھر ان کی ہر بات پہ یقین کرنے لگے. ان کی ہر بات ان کے ایمان کا حصہ بن گئی. تو وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا اس ایمان کے بعد کیا. ایمان نہ ہوتا کبھی علم بھی حاصل نہ ہوتا. نبیوں نے ساری عمر علم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اپنا علم اعلان نبوت کے بعد، علم تو پہلے بھی دے رہے تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک ڈائریکٹ علم دیتے رہے لوگوں کو، وداؤٹ بھی ود ان بھی. ظاہری باتیں بھی سمجھاتے رہے اور گہری باتیں بھی سمجھاتے رہے. اور وہ کہتا ہے ان سے فیملیئر ہوتے گئے، فیملیرٹی حاصل کرتے گئے، اویئرنیس حاصل کرتے گئے سمن شخص کی. اس لیے ان کا ایمان صحابہ اکرام کا دن بدن مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا، مضبوط سے مضبوط، طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا گیا. کن کا؟ اور جو نہ سمجھے وہ اندھیرے میں گرتے چلے گئے. جو سمجھ گئے وہ بلندی کی طرف جانے لگ گئے. تو ہی سیز اور سم تھنگ، یا کسی چیز کے بارے میں کوئی کتاب ہے، کوئی نظم ہے، کوئی فارمولہ ہے، کوئی تھیوری ہے، اس کا علم آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں فیملیرٹی کے ذریعے. جب اس سے فیملیئر ہوں گے. اور فیملیئر کیسے ہوں گے؟ جب اس کو پرسیو کریں گے. پھر وہی بات آ گئی، پرسیو کریں گے. جب تک پرسیو نہیں کریں گے، پرسیو کریں گے پھر یقین آ جائے گا، بلیف بن جائے گا. جو پہلا پوائنٹ. سو بلیف اور یہ سب کٹھے چل رہے ہیں. تو ہی سیز آف سم ون اور سم تھنگ سچ ایز فیکٹس. حقائق کے بارے میں. اب کون سے حقائق؟ حقائق کتابوں کے بارے میں، حقائق مذہب کے بارے میں، حقائق الہامی کتابوں کے بارے میں، حقائق انسانوں کے بارے میں، انسانوں کی حقیقت کے بارے میں. ہر چیز کے حقائق. سکلز کو جاننے کے لیے، فیکٹس کو جاننے کے لیے، یعنی نیوٹن کا لا کو جاننے کے لیے، اور سکلز کو جاننے کے لیے. اینڈ آبجیکٹس، یہ ایک آبجیکٹ ہے، چیزوں کو جاننے کے لیے. دیکھو نا، چاند کو سمجھنا ہے، سورج کو سمجھنا ہے. دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں. دونوں 2 سیارے ہیں سمجھ لو، لیکن یہ 2 ستارے ہیں لیکن دونوں کی کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہیں. ان کو سمجھنا پڑے گا، فیملیئر ہونا پڑے گا، اویئرنیس آنی چاہیے ان کی. کس طرح آئے گی؟ تھرو پرسیپشن. اور پرسیپشن کس طرح آئے گی؟ تھرو لرننگ. پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا. لرننگ از دا بیس آف نالج. جب تک لرن کرنے کا شوق نہیں ہوگا، اس لیے بچے، میں کلاس میں بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں میں یہی بات کرتا ہوں، علم حاصل کرنے کا شوق، ایکوزیشن، ڈیزائر فار ایکوزیشن، دیٹ از لرننگ. یہ ہے لرننگ. اس لرننگ کو حاصل کریں. جب آپ لرننگ کو حاصل کر لیں گے تو خود بخود آپ کے بلیف، آپ کا نالج دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، آگے کی طرف، آگے سے آگے ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک. تو کہتا ہے آف سم ون اور سم تھنگ سچ ایز فیکٹس، اسکلس اینڈ آبجیکٹس. یعنی اسکلز کے بارے میں، کاموں کے بارے میں، کیا کام کیسے کرنا ہے،
کون سی چیز کیسے کرنی ہے، اور آبجیکٹس کے بارے میں. آبجیکٹ میں کتاب بھی ایک آبجیکٹ ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا بھی ایک آبجیکٹ ہوں اللہ کا. تو ان آبجیکٹس کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، اس پوری کائنات کے بارے میں دیکھو نا، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے جاؤ اس کائنات کو تسخیر کرو. تو کائنات ایک آبجیکٹ ہے، کائنات ایک پوری دنیا ہے، کائنات ایک فیکٹ ہے، لیکن اس فیکٹ تک پہنچنے کے لیے کچھ سکلز کا علم ہونا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں، فیکٹس، سکلز، آبجیکٹیوز بھی پھر حاصل کیسے ہوں گے؟ فیملیرٹی کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے. اویئرنیس کیسے آئے گی؟ نالج کے ذریعے. اویئرنیس کیسے آئے گی؟ لرننگ کے ذریعے. اویئرنیس کیسے آئے گی؟ پرسیپشن کے ذریعے. اپنی لسننگ اور اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھائیں، اپنے ویژن کو بہتر کریں، اپنی بصیرت کو بہتر کریں. بات کو سنیں، توجہ سے سنیں. ٹیچر کلاس میں لیکچر دے رہا ہو تو سو نہ رہے ہوں، توجہ سے بات سن رہے ہو. خود بخود جب توجہ سے سنو گے مزہ بھی آئے گا، علم حاصل ہوگا. ٹھیک؟ تو یہ تھا بچوں آج کا میرا لیکچر. یہ ہے پارٹ اے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کا پارٹ بی لے کے حاصل ہوں گا. ابھی ہم اس کا پہلا پارٹ پڑھ رہے ہیں کہ علم ہے کیا، کہ نالج ہے کیا. تو اس کا پارٹ اے آج مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.